کہ صدقے میں تو یہ مقام ملا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ کائنات کا ایک ذرہ تک نہ ہوتا۔ آپ ہیں تو سب ہیں۔ کہ جب جانتے ہو کہ عبادت اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور افضل میں ہوں، تو کم سے کم میری روح تو اطمینان سے نکالے ہوتے ہیں۔ اتنی تکلیف دیا کہ میری آنکھوں میں پانی آ گئے۔ حضرت ملک الموت گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا روز ازل سے لے کر روز اخیر تک روح نکالنے کے جتنے طریقے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، ان طریقوں میں جو سب سے آسان طریقہ ہے وہی میں نے آپ پر استعمال کیا ہے، اور آپ کو تکلیف ہو گئی۔ تب میرے نبی روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ملک الموت کی دونوں کلائی پکڑا۔ مالدہ والوں ذرا سا زبان کھول لینا۔ دونوں کلائی پکڑ کر کہا ٹھیک ہے ملک الموت، مجھ سے وعدہ کرو قیامت تک میری امت کو جتنی تکلیف دینا ہے آج سب مجھے دے ڈالو، میں برداشت کر لوں گا، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اب بتاؤ کہ نبی کی کا جشن ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا؟ جس کو یقین ہو کہ نبی نے ہماری مغفرت کے لیے کٹھنائیاں اٹھائی ہے، وہ ضرور نبی کا جھنڈا اٹھائے گا۔ نبی کا جھنڈا ضرور اٹھائے گا اور نبی کا گن ضرور گائے گا، نبی کی تعریف ضرور کرے گا، نبی کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرے گا۔ کیا پیاری گفتگو مولانا صاحب نے کیا، کیا نام ہے؟ مولانا اسماء الحق مصباحی صاحب۔ چلیے کب کی بات؟ 2020 کی؟ میں بھی مصباحی ہوں، لیکن میں بولوں گا تو آپ گھبرا جائیں گے۔ کب کا فارغ؟ میں 85 کا فارغ ہوں۔ جی لگائیے سبحان اللہ کے۔ ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں مجھ کو نان اسٹاپ تقریر کرنی ہے، آنکھ بند کر کے بولتے چلا جانا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولیے نہ بولیے، ہم کو تو اپنا کام کر کے نکل جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، ہاں نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک ہے۔ اب آپ کی مرضی پر ہے، چاہے تو اپنے گھر بلا لیں اور چاہے تو نہ بلائیے، آپ کی مرضی پر۔ میں گارنٹی دیتا ہوں جب چاہیے تب اپنے رسول کو اپنے گھر بلا لیں، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے کہ جو چلتے پھرتے یوں ہی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے جاتے ہیں پڑھے ہوئے درود کو لا کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن کوئی باضابطہ تیاری کر کے طبیعت میں من میں مجھ کو سجا کر درود پڑھتا ہے تو فرشتے نہیں جاتے، میں خود اس کے گھر جاتا ہوں اور اپنے درود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لاتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ آپ کی مرضی پر ہے، آپ جب چاہیں تب بلا لیں، سمجھے؟ یہی دلی ہے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں بیک گراؤنڈ بنا لوں، یہی دلی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء فجر کی نماز کے بعد اکیلے بیٹھے حجرہ میں، کاندھے پہ رومال ہے۔ ایک ان کا مرید آ گیا اور دیکھ رہا نہ اگربتی ہے، نہ موم بتی ہے، نہ لبان ہے، نہ گلدان ہے، نہ پھولدان ہے، مگر پورے حجرے میں خوشبو بسی ہوئی ہے۔ اب بہت مست خوشبو ہے، سونگھ رہا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کیا سونگھ رہے ہو؟ کہا سرکار بہت مست خوشبو ہے، برانڈڈ کمپنی کا لگتا ہے، مگر ہے کہاں؟ تو حضرت محبوب الہی نے کاندھے سے رومال اتارا، کہا اس رومال سے یہ خوشبو نکل رہی ہے، اس رومال سے۔ بولا سرکار دے دیجئے گا، دریائے رحمت جوش پہ تھا، رومال دے دیا، مگر مرید کچا تھا، اوریجنل نہیں تھا، پیر صاحب کو ناپنے والا مرید۔ بے مرید ہو کر پیر صاحب کو ناپو مت، اپنے آپ کو ناپو کہ اللہ نے کرم کیا کہ ایک متقی اور پرہیزگار کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے دیا۔
سمجھے؟ پیر صاحب کو مت نہ بولا ہم بھانڈا پھوڑیں گے ان کو. پہلے تو رومال کو ہوا میں رکھا, دھوپ میں رکھا. جب ہوا لگی نا تو اوپر کی بلڈنگوں کی کھڑکیاں کھل گئی. کہہ رہے بھیا کہاں لے کے جا رہے, اوپر تک خوشبو آ رہی ہے. ذرا سا دل لگائیے, میرا من بڑھائیے نا. غصہ میں مفتی صاحب بیٹھ گیا پانی کے پاس اور صابن لگا کے لگا محبوب الہی کے رومال کو دھونے. کہا پیر صاحب کا بھانڈا پھوڑیں گے, یہ کسی طرح دان کا مال ہے. اور جیسی پانی میں دھو کے اسے دھویا اور نالوں سے پانی نکلا تو محلے کا تمام دروازہ کھڑکیاں کھل گئی. ارے بھائی کیا دھو رہے ہو کہ پورا محلہ خوشبودار ہو گیا. ٹینشن میں آ کر رومال بھیگا ہوا لے کر آ رہا ہے. کا سرکار مان گئے مال بہت اسٹینڈرڈ ہے. کیا مطلب؟ کہ دھوپ میں رکھا خوشبو کم نہ ہوئی, ہوا میں رکھا خوشبو کم نہ ہوئی, پانی میں دھویا خوشبو کم نہ ہوئی. آخر یہ کس کمپنی کا مال ہے؟ تو محبوب الہی کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا ظالم تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے رومال میں عطر کی خوشبو لگائی ہے؟ نہیں, عطر کی خوشبو نہیں ہے, یہ سرکار مدینہ کے طلبوں کے پسینے کی مہک ہے جو میرے رومال میں لگی ہوئی ہے. تکبیر, رسالت, سرکار کی آمد, دار کی آمد, اقبال کی آمد, کی آمد, کی آمد. تکبیر, رسالت. بہت بکرات قسم کا آدمی ہے. اللہ ہر پیر کو اسے مرید سے بچائے. بہت بکرات قسم کا. بولا کہاں مدینہ کہاں دلی, سرکار کا پسینہ آپ کو ملا کیسے؟ محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مالدہ والوں کلیا کیا ہے؟ جگدیش پور والوں یا دور دراز سے آنے والوں ذرا سا کان ہلا کے سنیں. حضرت محبوب الہی کہتے ہیں میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد بغیر گینے ہوئے اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں, اور جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا درود قبول ہو گیا ہوگا تب میں آ کر اپنے گھر میں آرام کرتا ہوں. ایک دن اتنا بخار لگا تھا کہ مجھے درود پڑھنے کا خیال نہ رہا. میں بے سود ہو کر نماز کے بعد سو گیا. اچانک مجھے محسوس ہوا میرے دروازے پر کوئی ہے. دن کا 10 یا 9 بج رہا ہوگا. سورج میں تیزی آ گئی تھی. میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت میرے دروازے پر کھڑے ہیں. ارے بولو یار, بولو سبحان اللہ. میں نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ, کہ نظام الدین تم روزانہ درود پڑھتے ہو تو میں اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کر سنتا تھا. آج تیرا درود نہیں گیا ہے تو اپنے درود کو لینے کے لیے تیرے گھر آ گیا. اب اندازہ لگاؤ کہ درود کی کتنی برکت ہے, درود کی کتنی برکت ہے, کتنی رفعت ہے. میں تو تقریر بھی کروں گا اور آپ کا علاج بھی کروں گا نا. صرف تقریر والا مولوی میں نہیں ہوں, میں تو بہت ڈینجر قسم کا آپریشن بھی کروں گا, سمجھے, تقریر بھی کروں گا. ایک بار کہو سبحان اللہ. میں بولوں آنکھ بند کر کے, اب شروع ہو جاؤں بولنا, شروع ہو جاؤ بولنا. میرا نبی لاجواب, 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 میرا نبی لاجواب. جب تک رپلائی نہیں آئے گا یہ لفظ ختم نہیں ہوگا. میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب. ہر مرد کے منہ سے زبان نکلنی چاہیے میرا نبی لاجواب, میرا نبی لاجواب. ارے ہم اپنوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں, بدعقیدوں کی انجمن میں تھوڑی بیٹھے ہیں, اس لیے لاگ کے بولو میرا نبی لاجواب. وہ بولے تو لاجواب, وہ بیٹھے تو لاجواب, وہ چلے تو لاجواب, وہ اٹھے تو لاجواب, وہ مٹھی باندھ لے تو لاجواب, وہ مٹھی کھول دے تو لاجواب, نظر بند کر لے تو لاجواب, نظر اٹھا دے تو لاجواب, وہ لب بند کرے تو لاجواب, زبان کھول دے تو لاجواب, وہ مسکرا دے تو لاجواب, زلفیں بکھیر دے تو لاجواب, وہ صحابہ کے گھر میں ہو تو لاجواب, امہات کے گھر میں ہو تو لاجواب, بیٹیوں کے گھر میں ہو تو لاجواب, وہ مدینہ میں ہو تو لاجواب, وہ صحرا میں ہو تو لاجواب, وہ بیابان میں ہو تو لاجواب, وہ میدان جنگ میں ہو تو لاجواب, وہ حرم کعبہ میں ہو تو لاجواب, وہ حرم مدینہ میں ہو تو لاجواب, وہ دنیا کی
کہ جس منزل میں ہو لاجواب اس پیغمبر کا کوئی جواب نہیں ہے. میں جانتا ہوں مجھے چپ چاپ بولتے رہنا ہے، بس چند لوگ ہیں جن کی توجہ میں چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے جہان میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے. مالدہ یہ ایک دنیا ہے، کالیا چک ایک دنیا ہے، جگدیش پور ایک دنیا ہے، مگر اس دنیا کی طرح پوری کائنات میں 18,000 دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. 18,000 دنیا کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر نعمت کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کو پیدا کیا ہے. اگر آنکھ نہ پیدا کیا ہوتا تو ہم دیکھتے کیسے؟ کان نہ بنایا ہوتا تو ہم سنتے کیسے؟ زبان نہ پیدا کیا ہوتا تو ہم بولتے کیسے؟ ہاتھ نہ پیدا کیا ہوتا ہم کماتے کھاتے کیسے؟ اگر پاؤں نہ بنایا ہوتا تو ہم چلتے پھرتے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے. اگر ذرا سا بھی ریپلائی دے دیجئے گا نا تو میں بات بناتا چلا جاؤں گا. 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد سیکریٹری صاحب اللہ ایک حکم بھی دیتا رہا. اب یہیں سے آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کب بلند ہو کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، کب پھیل کے بتا تو کون ہے. اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کب گرمی میں نرمی دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پیاسے کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا، کب کمزور کو صحت دے کے بتا تو کون ہے. اللہ نے سبزیوں کو پیدا کیا، کب بھوکے پیٹ کو بھر کو بتا کون ہے. اللہ نے دانے کو پیدا کیا، کب غذائیت دکھا کے بتا تو کون ہے. اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا، کب میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر بتا تو کون ہے. اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا، کب گلاب کا پہرہ دار بن کر بتا تو کون ہے. اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا، خوشبو بکھیر کے بتا تو کون ہے. اللہ نے زبان کو پیدا کیا، بول کے بتا تو کون ہے. مفتی صاحب، مفتی اسماء الحق صاحب، اب تک تو یہی ہوتا آیا تھا مگر ذرا آگے بڑھئے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا آدم میں نے نبوت دے دی، اب تو بتا تو کون ہے. اے شیش میں نے پیغمبری دے دیا، تو بتا تو کون ہے. اے نوح نبوت دے دی، تو بتا تو کون ہے. اے دانیال قوت دیا، تو بتا تو کون ہے. اے یوشع قوت جہاد دیا، تو بتا تو کون ہے. سلیمان حکومت دیا، تو بتا تو کون ہے. داؤد لہن دیا، تو بتا تو کون ہے. میری جان نکلے گی تب سبحان اللہ بولیے گا. نہیں بولیے گا تو سانس ہم کب لیں گے. زور سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، لہرا کے بول دو یا رسول اللہ. نوح میں نے پیغمبری دی، تو بتا تو کون ہے. اے داؤد لہن دیا، تو بتا تو کون ہے. ایوب گریوزاری دیا، تو بتا تو کون ہے. اے شعیب حسن دیا، تو بتا تو کون ہے. اے صالح اونٹنی دیا، تو بتا تو کون ہے. اے ادریس مقام تعلیم دیا، تو بتا تو کون ہے. اے یونس میں نے مچھلی کے پیٹ میں بچایا، تو بتا تو کون ہے. ایوب صبر دیا، تو بتا تو کون ہے. اے یوسف حسن تمکنت دیا، تو بتا تو کون ہے. اے ابراہیم خلت دیا، نارے نمرود کو گلزار کیا، تو بتا تو کون ہے. اے اسماعیل تیرے لیے جنتی دمبا بھیجا، تو بتا تو کون ہے. اے زکریا شہادت دی، تو بتا تو کون ہے. اے یحییٰ قربانی دیا، تو بتا تو کون ہے. اے موسیٰ جلال دیا، تو بتا تو کون ہے. اے عیسیٰ جمال دیا، تو بتا تو کون ہے. مفتی اسماء الحق صاحب اب تک یہی ہوتا آیا. آدم تو بتا تو کون، نوح تو بتا تو کون، اسماعیل تو بتا تو کون، ابراہیم تو بتا تو کون، صالح تو بتا تو کون، شعیب تو بتا تو کون، زکریا تو بتا تو کون، یحییٰ تو بتا تو کون، موسیٰ تو بتا تو کون، عیسیٰ تو بتا تو کون. مگر جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ خدا نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون. مصطفیٰ کی ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کی ہم سفر ابو بکر. جواب دو زور سے. ابو بکر جس نے مانو در ابو بکر، بستی بستی کریا تاج السریا محبت، اس کی محبت اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت اعلیٰ حضرت، حضور تاج السریا زندہ باد، فیضان حضور محدث کبیر زندہ باد، فیضان حضور قائد ملت زندہ باد، فیضان حضور
मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। जी अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारा लगाया कि अकीदा का झंडा लहरा। कसम खुदा की इसके नारे के बांस में तो बदअकीदे फांसी लगा दी। समझे? अल्लाह सलामत रखे और नौजवान को यह हौसला अता फरमाए। आमीन तो कह दो, प्यार से बोल दो आमीन। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर सुनो नाम से, हमारा नबी लाजवाब। फिर नहीं बोले आप लोग, बलियाबी साहब मेरे बाद आने वाले हैं, आ गए। जब तक नहीं बोलिएगा वो बोलेंगे ही नहीं, समझे? इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। मैं आपको देख के नहीं, नए नए मुफ्ती साहब को देख के मैं तकरीर कर रहा हूँ, समझे? आपका नाम मोतीजुल हक, हाँ, ये मोतीजुल हक साहब है, इस इलाके के सेक्रेटरी। और भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, अभी अब्दुल गनी है, मेरा चेता मोहम्मद आलम है। मैं एक दिन कुरान पढ़ाता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। अचानक एक लफ्ज आया, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो मैं इतना बड़ा जुमला बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। गैब है क्या? जो हम ना देख सके वो गैब, जो हम ना देख सके। सूरज नजर आता है, गैब नहीं। आसमान नजर आता है, गैब नहीं। चांद सितारे कहकशां नजर आते हैं, गैब नहीं। पानी पत्थर फूल हवा, पानी पत्थर फूल सारा मैदान बेअबान घास अनाज सब नजर आते हैं, गैब नहीं। ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, मगर मुफ्ती साहब तसव्वुर में है चाबियां ले लो, मगर ये चाबी है कहां? चाबी है कहां? थोड़ी देर और आगे बढ़ाएगा पीछे। मैंने अपने बगल में बैठे हुए एक आदमी को कहा, ये मफातिहुल गैब है, ये समझ में नहीं आता। वो भी आलिम थे, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना इसी में फंस गए। एक लफ्ज और है। हमने कहा क्या? कहा मखालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैंने कहा आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कैसे ले ले? चाबी का जिक्र है, मगर चाबी कहाँ है? का तलाश करना तेरा काम है। अब एक पारे से लेकर 30 पारे तक मैं तलाश करता रहा। अब साथ दो या न दो, मगर मैं अब बोलता चला जाऊंगा। मैं एक पारे से 30 पारे तक तलाश करता चला गया, चाबी का पता न चला। सूरह फातिहा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह बकरा पढ़ा, चाबी का पता न चला। सूरह निसा पढ़ा, चाबी का पता न चला। आले इमरान पढ़ा, सूरह चाबी का पता न चला। तमाम सूरतों की तिलावत कर ली, चाबी का पता न चला। अहादीस का मुताला किया, चाबी का पता न चला। सूरज की शुआओं में तलाश किया, चाबी का पता न चला। आप साथ दो या न दो, मैं बोल रहा हूँ। चांद में तलाश किया, चाबी का पता न चला। हर सितारे में तलाश किया, चाबी का पता न चला। ऐ मरीख ये चाबी कहाँ है? ऐ मुश्तरी ये चाबी कहाँ है? ऐ ज़ुहल ये चाबी कहाँ है? ऐ तारूद ये चाबी कहाँ है? मगर किसी ने हाँ नहीं कहा। हर कोई जो है कहता रहा तलाश करो, तलाश करो। आसमान की दुनिया से उठा, हवाओं में टटोला, मगर चाबी न मिली। फजाओं में तलाश किया, मगर चाबी न मिली। मैं जमीन पर तलाश करने लगा, समंदरों में डुबकियां मारी, चाबी न मिली। दरियाओं में गोता लगाया, तारी चाबी न मिली। जहाजों से चला, चाबी न मिली। नाव पे चला, चाबी न मिली। पत्थरों को उखाड़ उखाड़ कर देखा, चाबी न मिली। मैं दौड़ता रहा, इल्म साइंस को मुताला किया, चाबी न मिली। इल्म जोग्राफिया पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म अलजबरा पढ़ा, चाबी न मिली। इल्म हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म वसूल हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। उसूल फलसफा पढ़ा, चाबी का पता न चला। इल्म अकायद पढ़ा, चाबी का पता
نہ چلا, اصول عقائد پڑھا, چابی کا پتہ نہ چلا, امام ترمذی کی بارگاہ میں گیا, چابی کا پتہ نہ چلا, امام بخاری کی بارگاہ میں تلاش کیا, مگر چابی کا ذکر تو ہے, چابی کا پتہ کوئی نہیں دے رہا ہے. دنیا گھوم رہا ہو, امریکہ والوں ذرا بتانا چابی کہاں ہے, راشا والوں بتانا چابی کہاں ہے, سمرقند والوں بتانا چابی کہاں ہے, بخارا والوں بتانا چابی کہاں ہے, مدینے والوں بتانا چابی کہاں ہے, مکہ والوں بتانا چابی کہاں ہے, بصرہ والوں بتانا چابی کہاں ہے, ایران والوں بتانا چابی کہاں ہے, عراق والوں بتانا چابی کہاں ہے, اے بصرہ والوں بتانا چابی کہاں ہے, کربلا والوں بتاؤ چابی کہاں ہے. چلتے 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 میں بریلی چلا گیا. مس کال سے کام نہیں چلے, چلتے چلتے بریلی گیا. ہر بارگاہ سے ہوتا ہوا حجت الاسلام چابی کا آگے بڑھو, مفسر اعظم چابی کا آگے بڑھو, سرکار تاج الشریعہ چابی کا اور آگے بڑھو, حضور مفتی اعظم چابی کا اور آگے بڑھو. بڑھتے بڑھتے امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلا گیا. کہے میرے اعلیٰ حضرت مفاتیح الغیب مقالید السماوات کا ذکر تو ہے مگر چابی کا پتہ نہیں چل رہا ہے. کہاں تلاش کروں, پیڑوں پہ تلاش کروں, ڈالیوں پہ تلاش کروں, کھوٹوں پہ تلاش کروں, ہوا میں تلاش کروں, شعاؤں میں تلاش کروں, اجالوں میں تلاش کروں, خلا میں تلاش کروں, فضا میں تلاش کروں, بلندی میں تلاش کروں, پستی میں تلاش کروں, کہاں تلاش کروں. تب امام احمد رضا مسکرائے, کہا نادان, ابے جہاں مفاتیح اور مقالید ہے وہی تو چابی ہے. تم اکھاڑ دے رہے ہیں آپ لوگ. جہاں مفاتیح ہے مقالید ہے وہی چابی ہے. مفتی صاحب آپ توجہ دیں. ہاں میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت کا مفاتیح پڑھو زور سے. میں نے پڑھا مفاتیح. توجہ, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے. میں نے کہا میم. کہ مفاتیح کا آخری حرف کیا ہے. میں نے کہا بڑی ہے. کہ مقالید کا پہلا حرف کیا ہے. میں نے کہا میم. کہ مقالید کا آخری حرف کیا ہے. میں نے کہا دال. کہ میم ہے میم دال مل کر کیا بنا. تو میں نے کہا محمد. تب اعلیٰ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. دور سے ہاتھ اٹھا کے بولو دینے والا ہے سچا. اور بولو دینے والا ہے سچا. اور لڑا کے بولو دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, جشن آمد رسول, جشن عید میلاد النبی, حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم ہٹ کے تقریر نہیں کریں گے, ہم موضوع پہ تقریر. کہیے سبحان اللہ. ہمارا نبی لاجواب. ابھی بھی ہم کو سمجھانا ہوگا. ہمارا نبی لاجواب. بولو ہاتھ اٹھا کے, ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب, ہمارا نبی لاجواب. جو کہہ دے وہ ہو جائے. کہہ دے جو کہہ دے. ادھر نہیں گھوم سکتا, کم سے کم ادھر تو گھوم سکتا ہوں نا. جو کہہ دے وہ ہو جائے. نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے. جو کہہ دے وہ ہو جائے, جو کہہ دے وہ ہو جائے. ابے پنڈوا شریف کے علاؤ الحق جو کہہ دے وہ ہو جائے. جب ناتی کا بولا ہو جائے تو نانا کا بولا کیوں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کیسے ہوگا سنو. میدان بدر ہے 313 کی تاریخ ہے. 313 میں میرے نبی بھی شامل ہیں. سمجھے. 312 گنی. سن رہے ہیں نا آپ لوگ. 312 گنی. 312 میں سے ایک نکلا میرے نبی کے بارگاہ میں گیا.
دیکھا نبی سر کو سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، آہا تڑپو مچلو مارو، رو رہے ہیں۔ کیا وہ پانی برسنے لگا کیا؟ اور چپکو، سٹو سٹو سٹو، اس میں بارش نہیں ہو رہی ہے، چپکو، یہ واٹر پروف ہے نا، اندر آؤ اندر آؤ، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہو جائے گی تو کون روکے گا؟ مگر اے پانی سن رہا ہے تو میں جانتا ہوں تمہاری آرزو ہے کہ آج جگدیش پور میں جلسہ عید میلاد النبی ہے، ہم بھی نعت سنیں، ہم بھی تلاوت سنیں، ہم بھی ذکر نبی سنیں۔ فرشتوں کے ساتھ تو نے بھی آنے کی ضد کیا، خدا نے بھیج دیا، مگر اے پانی یاد رکھنا یہ بھارت ہے، بھارت۔ تقریر سننے کا موڈ نہیں ہے، یہ بھارت ہے، بھارت، اور کوئی ملک نہیں ہے، اور اس بھارت میں رہتا ہے میرا غریب نواز۔ اے پانی، تیری تاریخ میں نہیں ہے کہ تو نے کبھی کسی انسان کو قید کیا ہو، مگر میرے بھارت میں غریب نواز ہے جس نے کٹورے میں پانی کو قید کر لیا تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ بس آ گئے، سن لیا، جا جا، سن لیا، جا، ورنہ غریب نواز سے نہیں مانو گے تو غوث پاک کو بلا لے گا۔ بولو نا، ہاں سبحان اللہ۔ 313 میں سے ایک مفتی صاحب بات تازہ کرو، حضرت ابو بکر میدان بدر میں نبی کے قریب گئے، میرے نبی سجدے میں سر رکھ کے رو رہے، آہا رو رہے۔ اس سمیں اور تیز ہو گیا تھا، ارے یہاں سامنے آؤ نا، کربلا میں پانی روک کے امتحان دیا گیا، مالدہ میں پانی دے کے امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن بتا دو کہ پانی ملے تب بھی ہم حسینی ہیں، نہ ملے تب بھی ہم حسینی ہیں، سمجھے؟ یہ ثابت کر کے انشاءاللہ تعالی گرم ہوگا اور بارش رکے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس بیٹھ جائیے، جو بات شروع کرو بات کٹ جاتی ہے، اس کو پھر لانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ اتنا سجا سجایا، بنا بنایا ماحول لے کے آئے تھے ہم، بلیابی صاحب کو بول کے ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، میڈیا والوں کا بھی تسلسل ٹوٹ گیا ہوگا۔ چلیے ایک بار اور رنگ میں آئیے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، میں کہاں تک پہنچا تھا یاد ہے نا؟ یاد ہے، یاد ہے۔ 313 میں کا ایک پہنچا، ابو بکر صدیق نبی سر کو سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں۔ آج جو مٹی سے خوشبو آتی ہے نا، یہ مٹی کا کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کی آنکھوں کے آنسوؤں کا قطرہ ہے جو خوشبو بن کر مٹی سے نکلتا ہے، سمجھے؟ مٹی کی ایک الگ خوشبو ہے، مٹی کی ایک الگ خوشبو ہے، توجہ دیں۔ چلو نا، اجمیر کی طرح کہاں بانٹ رہے ہو یہ لچی دانا، ایک ایک مٹھا دے دو، جس کو جو کرنا ہوگا اپنا کرے گا، بات کٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا، میں روٹ سے ہٹ گیا، پھر مجھ کو روٹ پہ آنے میں 5-10 منٹ لگ جائے گا۔ یا رسول اللہ،
بارش وہاں بتایا گا وہ لوگ پانی برس رہا ہے. اے کنارے والا بتاؤ نا ہلکا ہوا کہ نہیں؟ ہلکا ہوا؟ ہاں ابھی بند ہوگا, نہیں ہوگا تو بولنا ہم آئیں گے. ہم آئیں گے. یہی تو ہے کہ مسجد کے مولانا کو, گاؤں کے مولانا کو تم لوگ مولانا نہیں سمجھتے. جو 7 رنگ کا رومال اور 14 رنگ کا جبہ پہن گیا اسی کو تم مولانا سمجھے. ایک ولی نے ایک ولی سے پوچھا حضرت مفتی صاحب کہ کون کام ہم کریں کہ دنیا ہم کو ولی نہ سمجھے. ولی سے پوچھ رہا کہ کون کام کریں کہ دنیا ہم کو ولی نہ سمجھے. دوسرے ولی نے مسکرا کے کہا کہ مسجد میں امامت شروع کر دو, قیامت تک کوئی تم کو ولی نہیں. یہ حالات ہے. اللہ پناہ, سبحان اللہ کہہ دیجیے. میں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گہار لگا دیا, انشاءاللہ تعالی فضل ہوگا. سمجھے, روک تو نہیں سکتا بارش کو, لیکن کچھ دیر تک یہ بارش ٹھہر سکتی ہے انشاءاللہ. 313 کب آ رہا بولیے تب میں بولوں گا. انرجی بھی گئی, آپ بھی گئے, رابطہ جو تھا وہ ٹوٹا. 313 کا ایک ابو بکر یا رسول اللہ, میرے نبی گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, یا اللہ میں نے سر کو سجدے میں رکھا ہے, یہ 313 لے کر آیا ہوں تیری کبریائی کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے. یا اللہ بچا دے ان کو, بچا دے. اگر آج بچ گئے تو قیامت تک تیرے نام کا جھنڈا جھکانے والا کوئی دنیا میں نظر نہیں آئے گا. بول دینا اکیلا رہے گا حسین, سر کٹ بھی جائے گا مگر اسلام کا جھنڈا نہیں جھکے گا. بولیے گا, بولتے رہیے گا. 6 مہینہ کا اصغر بھی اگر مسکرا دے گا تو اسلام زندہ ہو جائے گا, اسلام مر نہیں سکتا. دعا کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا, آواز لگا, یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے. گمبھیر پوزیشن ہے. کافروں کے سردار ابو جہل نے ڈھول بجا دیا, کافر تلوار لے کر بول رہے ہیں. ہمارے پاس تو لاٹھی ہے تو بھالا نہیں, بھالا ہے تو لاٹھی نہیں, تلوار ہے تو دھار نہیں, کمان ہے تو ترکش نہیں, ترکش ہے تو کمان نہیں, تیر نہیں. گمبھیر مسئلہ ہے. میرے نبی نے روتے ہوئے سر اٹھایا. تیار رہیے گا. کیا ہے ابو بکر؟ کہ یا رسول اللہ اتنی ایمرجنسی ہے کہ ہتھیار کا انتظام ہوگا کیسے؟ معجزہ والے پیغمبر نے مسکرایا. ابو بکر ہتھیار کی فکر مت کر, جب لانے والا احمد مختار ہے تو ہتھیار دینے والا بھی مدینے کا سرکار ہے. اتنا دھیرے بولو گے یار, مدینے کا سرکار ہوگا. کہ یا رسول اللہ ایمرجنسی میں اتنی جلدی تلوار کہاں؟ کہ تمہارا کام ہے مانگنا, میرا کام ہے دینا. مطلب یوپی کی طرح جلسہ سنو نا, تیرا کام ہے مانگنا, میرا کام ہے. آواز لگا, علی. مولا علی دوڑے, کہاں یا رسول اللہ؟ کا 2-4 ساتھی کو پکڑو, بدر کے وہ کونے پہ دیکھو, ایک لائن سے کھجوروں کا پیڑ لگا ہے, جاؤ اور جتنی لکڑی کھجور کی توڑ سکتے ہو توڑ کے لے آؤ. 2-4 آدمی دوڑے, جھٹا پھٹافٹ کھڑا کر توڑا, بوجھا بنا کے لایا, نبی کی بارگاہ میں دے دیا. نبی نے جلدی مل کر صحابہ کے ساتھ پتوں کو صاف کیا. خالی لکڑی کا ڈنڈا, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اٹھائیں ڈنڈا, لکڑی کا ڈنڈا, صرف بغل میں دبایا, آنکھیں بند کی. ارشاد فرماتے ہیں ایک کھجور کا ڈنڈا کھینچے, ابو بکر لو یہ تیری تلوار, بلال لو یہ تیری تلوار, معاذ لو یہ تیری تلوار, معوذ لو یہ تیری تلوار. کون بولے گا؟ ابو ذر لو یہ تیری تلوار, عبد الرحمن لو یہ تیری تلوار. 311 کہاں گئے پتہ نہیں, مگر حضرت ابو بکر نے ہاتھ میں کھجور کا ڈنڈا لے کر پورے میدان بدر میں دیکھا, ابو جہل کو ٹارگٹ کیا. اب پہنچ گئے ابو جہل کے پاس, ڈنڈا کھینچا مارنے کو. ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کے کہا, رک ٹھاٹ لگا ہوا. بولا ہم تو تم کو عقل مند سمجھتے تھے,
دماغ والا سمجھتے تھے، مگر تو عجب آدمی ہے۔ بولا کیا ہوا؟ بولا رئیس مکہ کے سردار کی لوہے کی تلوار کا مقابلہ تو کھجور کے ڈنڈا سے کرے گا؟ دماغ کام کرتا ہے تیرا؟ ابے مارنے کی بات الگ ہے، اگر ابو جہل تلوار رکھ دے تو تیرا ڈنڈا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ غصے میں کہتا ابو بکر ہٹا کھجور کے ڈنڈے کو۔ تو حضرت ابو بکر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں زبان سنبھال کر بات کر، ابے تیری نظر کھجور پر ہے، میری نظر حضور پر ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا سورج پلٹ جا تو پلٹ گیا، چاند دو ٹکڑا ہو جا تو ہو جا، سمندر ٹھہر جا تو ٹھہر جا، پتھر رک جا تو رک جا، اسی مصطفیٰ نے کہہ دیا لکڑی تلوار ہو جا۔ نظام دنیا بدل سکتا ہے، کلام مصطفیٰ نہیں بدل سکتا۔ لاجواب ہے میرا نبی، لاجواب ہے میرا نبی، لاجواب ہے میرا نبی۔ کوئی جواب نہیں۔ آج کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ کیوں جھنڈا لگا، کیوں سلام پڑھ رہے، کیا ضرورت ہے جلوس میں نکل کر یا نبی سلام علیکم پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھی جواب سن لو بھائی، ایک دم سیدھا سیدھا، ہم ایک دم اونٹا ٹھوک جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب میں الہ آباد میں جلسہ کیا تھا، اور اس وقت پریاگ راج نہیں تھا، الہ آباد تھا۔ میں اسٹیشن پہ ٹرین پکڑنے کے لیے رات کو 3 بجے کھڑا تھا پلیٹ فارم نمبر 1 پر۔ ایک آدمی نے دور سے دیکھا مجھ کو، میرے قریب آیا، کہا سنی ہو؟ میں نے کہا اندھیرے میں پہچان لیا، پھر بھی پوچھ رہے ہو سنی ہو؟ تو پڑھے لکھے ہو؟ تو میں نے کہا ضرورت سے زیادہ، جیسا سوال ویسا جواب۔ بولا ہم کو تو نہیں لگتا۔ ہم نے کہا پھر رشتہ داری ہے کہ تم کو لگیں گے؟ بولا ابھی تم سلام پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، ہم کیا کریں؟ بولا نہیں، سلام ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بولا سلام اس کو کیا جاتا ہے جو نظر آئے، جو نظر نہیں آئے اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ میں رہا ہوں کلکتہ، آپ کے مفتی صاحب رہے مالدہ میں، سلام کریں گے؟ یہ سلام کریں گے؟ سوال بہت کھوج کھاج کے ایک دم ٹھیک ٹھاک لایا تھا، مگر اس کو کیا معلوم کہ ڈینجر جگہ ٹکرا گیا ہے۔ سادہ لباس میں کتنا گمبھیر آدمی، اس کو کیا پتا۔ میں پان کھانے والا آدمی ہوں بھائی، سمجھے سیکریٹری صاحب، میں ایک پان نکال کے کھانے لگا، 10 منٹ کے بعد میرے کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مولانا جواب نہیں ہے، تو میں چونا کھانے لگا۔ 10 منٹ کے بعد پھر میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا جواب نہیں ہے، تو میں پٹری کے کنارے پان پھینکنے چلا گیا۔ اور جیسے ہی پلٹا نا عبدالغنی صاحب، جیسے ہی پلٹا تو جواب تو میں دیکھا تھا، خالی وقت کا انتظار تھا۔ میری طرح وہ بھی اوپر کی جیب میں موبائل رکھا تھا۔ اچانک اس کے موبائل پہ گھنٹی بجنے لگے، پٹ سے اٹھایا، بولا کلیم اللہ السلام علیکم، بولو سعودیہ کے حالات کیسے ہیں؟ بس میں نے ایک جمپ لگائی اور اس کا موبائل چھین لیا۔ بولا آدھا گھنٹہ سے تو ہم کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ بغیر دیکھے سلام نہیں کیا جاتا، جس کلیم اللہ کو تو نے سلام کیا اس کا تھوڑا نظر آ رہا ہے کیا؟ اس کا جبڑا نظر آ رہا ہے کیا؟ ہی کہ بولتا ارے مولانا ہم تو موبائل پہ سلام کیے، تمہاری طرح ایسے ہی تھوڑی کیے۔ ہم نے کہا پاگل، تو پیسہ تم کو کمایا ہے تب مارکیٹ سے موبائل خریدا ہے، ہم تو اتنے خوش قسمت ہے کہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تو اللہ نے مجھ کو موبائل دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ذرا سا بولتے رہنا، موبائل دے کے بھیجا۔ بولا مولانا آپ کا موبائل، تب میں نے ایسے ہاتھ مارا، یہ دل جو ہے میرا موبائل ہے۔ چٹکی بجانے لگا مفتی صاحب، بولا مولوی تم پھنس گئے، ہم نے اگر ہمت ہے تو پھنسا کے دے، ہمت ہے تو پھنسا کے دے۔ بولا میرا موبائل تو باہر ہے، گھنٹی بجتی ہے تو ہم کال ریسیو کرتے ہیں، تیرا موبائل تو بہت بھیتر ہے، تو رنگ ٹون کیسے سنے گا؟ تو میں نے دھکا دے کے کہا بے پاگل، ہم نے وائبریشن میں رکھا ہے، دل دھڑکتا ہے، سمجھتے ہیں مدینے سے ہوا ہی ہے، کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ جواب ہے میرا، کوئی جواب نہیں، لیکن سیدھی سی بات سن لو، میں آ رہا ہوں پلیٹ فارم میں،
جتنا کچھ کر لو، مگر جب تک نماز نہیں پڑھو گے اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے نماز پڑھو۔ ابے کسی کو پھونک بھی دو گے نا، دم کر دو گے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ کہو زور سے۔ ہاں مفتی صاحب، جب کرونا آیا تھا نیا سمجھے، کرونا نیا پک اپ پہ تھا، ہمارے یہاں آج بھی مغرب کی نماز کے بعد 1500 لوگ بچے کو لے کر پانی کی بوتل اور گلاس لے کے رہتے ہیں دم کرانے کے لیے۔ کرونا میں پابندی تھی، مگر ایک مڑواڑی عورت پہنچ گئی، ہندو مڑواڑی عورت، اور میں سنت پڑھ کے سلام پھیر کے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میرے مؤذن نے دیکھا راستہ کلیئر ہے، وہ مڑواڑی عورت کا پانی دم کرنے جا رہا ہے، ماسک نہیں لگایا۔ ہم دوڑ کے گئے، پیچھے سے مؤذن کا کالر پکڑ کے کھینچ لیا، خبردار مت دم کرنا، کرونا پک اپ پر ہے، ماسک نہیں پہنا ہے، اگر کچھ ہو گیا تو مسجد بدنام ہوگی۔ کیا وہ غیر مسلم مڑواڑی عورت نے منہ توڑ جواب دیا، کہا بابا چپ رہیے، وہ اوروں کا گھر ہے جس سے نکلنے والا بیماریاں بانٹتا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اس سے نکلنے والا تو شفا بانٹتا ہے۔ بھارت کے ایک ہندو کو سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کیا ہے۔ اب مسلمانوں تم کو کس دن سمجھ میں آئے گا کہ مسجد کیا ہے؟ تم کو کس دن سمجھ میں آئے گا؟ جمعہ جاؤ گے، اتنی ہڑبڑی میں نکلو گے، دوسرے کی چپل پہن کے جاؤ گے، اور ایک ہفتے تک تم کو پتا نہیں چلے گا کہ مال دوسرے کا ہے۔ کیا حالات ہے؟ انقلاب لاؤ زندگی میں۔ کون کہتا ہے ہم سے زیادہ جھنڈا اٹھاؤ گے، ہم سے زیادہ یا رسول اللہ بولو گے؟ بولتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ کر یا رسول اللہ کہو نا، پھر دیکھو کتنا رنگ ہے، کتنا رنگ ہے۔ بغیر نماز کے کہو گے تو عام لوگ تیرے ساتھ کہیں گے یا رسول اللہ، اور نماز پڑھ کر کہو گے نا تو مکہ اور مدینہ سے صحابہ کی آواز آئے گی، ارے چاند و سورج دیکھ، جیسے ہم بولتے تھے یا رسول اللہ ویسے یہ بول رہا ہے۔ میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب۔ پبلک بولے گی، بولے گی میرا نبی لاجواب، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی لاجواب۔ اس وقت کون ڈسٹرب کیا ہم کو؟ میرا نبی لاجواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے۔ کسی نیتا کا فون لگ رہا ہے اور نبی کا ذکر کرتے ہوئے نیتا کا فون نہیں، کسی مولوی کا ہوتا تو اٹھا بھی لیتے، ابھی ہندوستان کے نیتا کا فون تو اٹھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جی لگائیے سبحان اللہ کہیے، میں تقریر شروع کروں۔ میں وقت پر بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میرا نبی لاجواب، 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 میرا نبی لاجواب۔ جب تک ایک رنگ نہیں آؤ گے نہیں بولوں گا، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب، میرا نبی لاجواب۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں اپنے سرکار کو لے کر اپنے گھر آئی، اور جب تک میرے سرکار میرے گھر رہے، کسی رات میں نے اندھیرے میں چراغ نہیں جلایا، بلکہ میرے سرکار کے چہرے کے اجالے سے میرا گھر جگمگ جگمگ کرتا تھا، جگمگ جگمگ کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ نبی کی ولادت کے موقع پر سیدہ آمنہ کے گھر میں میں بھی تھی، اور فاطمہ بنت عبداللہ ثقفی سیدہ آمنہ کی نوکرانی وہ بھی تھی۔ جیسے ہی میرے سرکار تشریف لائے، میں نے فاطمہ بنت عبداللہ ثقفی کو کہا نہ لانے کی تیاری کرو۔ غیب سے آواز آئی، خبردار نہ لانے کی ضرورت نہیں، نہ لایا اسے جاتا ہے جو ناپاک ہو، یہ تو میرا محبوب ہے، یہ سراپا پاک ہی پاک ہے۔ اسے نہ لایا نہیں جائے گا، جو اس کا نام لے لے وہ پاک ہو جائے گا۔ وہ تشریف لائے،
وہ تشریف لائے، وہ تشریف لائے، اللہ فضل فرمائے۔ کچھ لوگ ہیں جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ ابھی کلکتہ میں امام عیدین ہے، امام عیدین ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے۔ کل جمعہ میں پورے کلکتہ میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ کل اس نے بدتمیزی کی ہے جلوس کے دن 12 ربیع الاول کہ نبی تو انتقال کر کے عالم برزخ میں پھر جھنڈا کاہے اڑا رہا ہے، یہ سلام کاہے پڑھ رہا ہے۔ اب عقل کے اندھے، نبی اگر عالم برزخ میں ہے اور اپنے روضے میں نہیں ہے تو چل سعودی حکومت سے پوچھ، چل کان پکڑ کے پوچھ کہ جب نبی مدینے میں نہیں ہے تو پھر گنبد خضرا کی دیوار پر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کیوں لکھا؟ کیوں لکھا؟ کہ ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ آیت کا لکھنا بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کل بھی مدینے میں تھے، آج بھی مدینے میں ہے اور قیامت تک مدینے میں رہیں گے۔ حکومت کو چمچوں کی ہتھیار بھیجیے گا۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا، یہ حکومت کے دلال ہیں، یہ حکومت کے دلال ہیں، پیسے پر بکنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو لاجواب ہے، ہمارا عقیدہ تو دور سے بول دو، ہمارا عقیدہ لاجواب ہے۔ مفتی صاحب میں آنکھ بند کر کے لکھنؤ، کانپور، بنارس اور الہ آباد کی تقریر کرنے جا رہا ہوں، جو میں ادھر بولتا ہوں وہ تقریر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کر دیں گے تو ہو جائے گا۔ میرے نبی تشریف دنیا میں لے آئے، ہنگامہ مچ گیا نا، ہنگامہ مچ گیا۔ جتنے باطل بت تھے سب منہ کے بل گر گئے۔ ایران کے کسرا کا کنگورے جو ہے نیچے آ گئے، خسرو پرویز کے محل کی دیوار پھٹ گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے 3 سال پہلے خسرو پرویز کا وہ پھٹا ہوا مکان، اور جو ہے کسرا کے کنگورے زمین پر آج بھی گرے ہوئے ہیں۔ جب میں عراق کے سفر پہ گیا تھا محمد عالم، تب میں نے حضرت سیدہ شہربانو کا وہ مکان بھی دیکھا جس میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے لینے کے بعد حضرت امام حسین سے نکاح ہوا تھا۔ وہ سارا در میں نے دیکھا تھا۔ میرے سرکار آئے تو ہنگامہ برپا۔ عرب کے ماحول و سماج میں بھی ایک ہنگامہ برپا ہے۔ میں اب آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، 15-20 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھ کو جو بولنا ہوگا بول کر نکل جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور حق بات بول کر جاؤں گا۔ تمام عورتوں نے ایک گاؤں کی عورتوں نے میٹنگ کی ہے۔ ساری عورتیں اکٹھا ہو کر آئی ہیں۔ ایک کمزور عورت کے پاس، دبلی پتلی عورت کے پاس، ایک ضعیف عورت کے، ایک دبلی پتلی عورت کے پاس، ایک غریب اور مفلس اور نادار کے پاس اداس بیٹھی ہے یہ عورت اپنے گھر کے باہر۔ قبائل کی عورتوں نے کہا اے بہن چلنا، مکہ میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، وہاں سیٹ ساہوکار ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، وہاں بچوں کو اگر ہم 2-4 سال دودھ پلا دیں گے نا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے۔ یہ غریب عورت رو کر کہتی ہے پہلے سے میری گود میں ایک بیٹی ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے تو سینہ میں دودھ ہی نہیں ہے، اب الگ سے بچہ کون مجھ کو دے گا؟ تب قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا چلنا کوئی سہارا مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے قدم سے تیرے گھر میں برکتوں کا سورج طلوع ہو جائے۔ یہ عورت بھی چلی ہے مگر روتے ہوئے کہہ رہی ہے تم تو بہت تیز و ترار جانور پر بیٹھو گی، ہمارا جانور تو ادھمورا ہے، مہینوں سے یہ کھانا نہیں کھایا ہے، یہ تو گھٹنے ٹیک ٹیک کر چل رہا ہے۔ جگدیش پور نام بتایا تھا نا، جگدیش پور والوں میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، بس 1 منٹ کے بعد نام لوں گا۔ عورتیں چلی ہیں مگر یہ دھیرے دھیرے کمزور عورت جا رہی ہے، اس کا جانور اتنا کمزور ہے کہ ساری عورتیں مکہ پہنچ گئی اور مکہ سے تمام بچوں کو گود اٹھا لیا ہے۔ اب یہ عورت جب پہنچی ہے نا تو اس وقت ساری عورتیں بچوں کو لے کر نکل رہی تھی، تب اس عورت نے رو کر کہا ہے اے بہن کیا سارے بچوں کو تم نے گود لے لیا؟ اب مفتی صاحب میں اس عورت کا نام بتاتا ہوں۔ تب مکہ سے نکلنے والی عورت نے کہا نہیں اے حلیمہ، ایک یتیم بچہ ہے میں نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، جاؤ نہ سے تو ہاں اچھا ہے نا، ہو سکتا ہے یتیم بچے سے ہی تیرا بھلا ہو جائے۔ جگدیش پور والوں میں کچھ نہیں بولوں گا، بس آنکھ
بند کر کے تقریر کر رہا ہوں. عورتیں نکل گئی. اب یہ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی مکے کی سرحد پہ قدم رکھا چونک گئی. کہا رات سپنا میں تو یہی گاؤں نظر آیا تھا, یہی شہر نظر آیا تھا. میں جانتا ہوں آپ جواب نہیں دیجیے گا, مجھے آنکھ بند کر ہی بولنا ہے. ذرا سا بھی آپ سپورٹ کر دینا تو قسم خدا کی ابھی لفظوں کی آگ لگ جائے گی. یہی شہر ہے. اور آگے بڑھی. یہی دروازہ نظر آیا تھا, یہی کھڑکی نظر آئی تھی, یہی جو ہے برج نظر آئے تھے, یہی جو ہے گلیاریاں نظر آئی تھی, یہی رستے نظر آئے تھے. آگے بڑھی دیکھا ایک دروازے پر ایک ضعیف آدمی کھڑا ہے. قریب جا کر دیکھی ہے غور سے, چونک گئی. رات سپنے میں تو یہی ضعیف نظر آیا تھا. اس عورت نے حضرت حلیمہ نے اس ضعیف سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے؟ بولا ہے تو لیکن یتیم ہے. کہا چلیے وہی دے دیجئے. اب حضرت حلیمہ نبی کے دادا عبد المطلب کے ساتھ آگے بڑھی ہے. اب جگدیش پور والوں میری طرف دیکھنا, میرے نبی کا رخ ادھر ہے, دروازہ ادھر ہے. حضرت حلیمہ جا رہی ہے. جیسے ہی میرے نبی کے بستر کے قریب پہنچی ہے حضرت نبی اکرم نے اپنی کروٹ بدلی ہے, نظر سے نظر ٹکرائی ہے, نگاہوں سے نگاہیں لڑی ہے, آنکھوں سے آنکھیں لڑی ہے. اور میرے نبی نے پلکوں کے اشارے سے کہا حلیمہ اٹھا لے, حلیمہ اٹھا لے, حلیمہ اٹھا لے, حلیمہ اٹھا لے, حلیمہ اٹھا لے. کاغذ پر تاریخ لکھنے والے لکھیں گے حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے, مگر مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت کے درختوں پر تاریخ لکھنے والے فرشتے لکھیں گے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا, مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے حلیمہ کو اٹھایا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مولا کی آمد. چلیے, اتنا خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا نہیں تھا. آپ بول دیجئے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا, میں نہیں کہوں گا. اتنا پیارا منہ تو دیکھا نہیں تھا, دل ہی دل میں بول دیجئے. نبی کی تعریف کر رہا ہوں. اتنا موہنی چہرہ تو دیکھا نہیں تھا. بن دیکھے احمد رضا نے کہہ دیا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. زبردست چہرہ, زبردست خوبصورت. اندھیرے گھر میں اجالا. کچھ مت بولیے, میرا منہ دیکھیے آپ. اب دیکھ کے کیا کیجئے گا, 64 برس کا ہو گیا ہوں. اب دیکھ کے کیا کیجئے گا. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت بچہ ہے, اندھیرے میں اجالا. اب میں بول رہا ہوں, آپ لوگ جو اردو والے کم سے کم وہ مسکرا دیں گے. آپ پہ لے کے چل رہے ہیں سیدہ حلیمہ. سیدہ حلیمہ کے ہاتھوں میں میرے نبی کا وجود مفتی صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے طاق حرم پر کسی نے تقدس کی شمع جلا دی, نور کی ایک کرن نکل رہی ہے. سبحان اللہ بول دیجئے. لے کے چلیے, میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں. لے کے چلیے. اے ہوا, اے ہوا, اے ہوا, اتنا نرم نازک بدن کبھی تو نے دنیا میں دیکھا تھا کیا؟ آگے بڑھی. اے سورج, اتنا چمکیلا, اتنا اجلا, اتنا دودھ دھویا جسم کبھی تو نے دیکھا تھا کیا؟ آگے بڑھی. اے پھولوں سے نکلنے والی خوشبو, کیا بتانا, کیا بتانا, کیا بتانا. ایسی خوشبو بھی تیرے وجود میں کیا. لے کے چلتی رہی, لے کے چلتی رہی. میڈیا والوں, آپ کے لائق نہیں تقریریں مت لوٹ کرنا, مگر میری طرف توجہ دینا. آپ کی کمائی میرے جملوں سے نہیں ہوگی, ان لوگوں کے جملوں سے کمائی ہوگی جو ہاؤ فاؤ بولتے ہیں, اور جو ہاؤ ہو بولتے ہیں ان کو جملوں سے آپ کی کمائی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے چکر میں نہ رہو, میں تمہارے چکر میں نہیں رہتا ہوں. اور تھیم بھی غلط مت لگانا میری تقریر پر, جو بولتا ہوں وہی لگانا. انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چلی ہے. جب تک دیوار کے سائے میں تھی ایک دم سناٹا تھا, جب عورت دیوار سے گزر رہی تھی کوئی خوف نہیں تھا. اچانک جب کھلے آسمان کے نیچے آئی, سورج بہت تیز چمک رہا تھا. ڈر ہوا کہیں خوبصورت چہرے پر سورج اپنی روشنی نہ ڈال دے. حضرت حلیمہ نے دوپٹہ اٹھایا, اٹھا کر اپنے نور نظر کے منہ کو ڈھکنا چاہا کہ ان کے دوپٹہ رکھنے سے پہلے بادل کا ٹکڑا آگے پردہ کر لیا ہے, بادل کا ٹکڑا آگے پردہ کر لیا ہے. اب یہ دیکھ رہی ہے, چلی ہے سر مکہ کی سرحد پر آئی ہے, اپنے ادمرے جانور پر بیٹھی ہیں, نبی کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں. جیسے ہی رسی کھینچا چل, ہوا سے وہ جانور بات کرنے لگا. اور گھنٹوں پہلے جو عورتیں نکلی تھی منٹوں میں حضرت حلیمہ نے اوورٹیک کر لیا, سب کو آگے نکل گئی. تو ان عورتوں نے کہا حلیمہ یتیم کے گھر کتنا پیسہ ملا کہ تو نے جانور بدل دیا. حضرت حلیمہ نے کہا ارے جانور نہیں بدلا ہے, بس بیٹھنے والا بدل گیا ہے, بس سوار ہونے والا بدل گیا ہے, سوار ہونے والا بدل گیا ہے. چلی حضرت حلیمہ, چلتی رہی. جیسے جیسے جانور جاتا رہا, بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہا. اچانک حضرت حلیمہ اپنے گاؤں پہنچ گئی. اپنے گاؤں پہنچ گئی. نبی کو نہیں, نبی تو گود میں,
सुनो आप, नबी गोद में, नबी गोद में अपने पैर को जमीन पर रखा। साल भर से जमीन से घास नहीं निकली, जमीन से हरी हरी घास निकल रही। किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, जानवर के थनों पे नजर डाली तो तमाम जानवर दूध वाले हो गए। शौहर ने घबरा कर कहा, बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हलीमा के बच्चों ने खिलौना दिया, लकड़ी का, मिट्टी का खिलौना दिया। नबी ने हाथ के इशारे से हटा दिया, बोला नहीं, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। बच्चे हैं वो क्या जानते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। नबी ढकेल के किनारे करते, खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना। नबी ढकेल, खेलो ना, नबी ढकेल, नबी ढकेल। नजर हजरत हलीमा पे पड़ी, बच्चों को समझा, बच्चों को समझा। आज रात को तुमको बताऊंगा कि मुस्तफ़ा लकड़ियों से नहीं खेलता है, नूर वाले चाँद से खेलता है। अरे जरा मोहब्बत से हाथ उठा के इस्तेमाल करूंगा। अब रात को जब उठी तो मेरे नबी ने जो इशारों में कहा था, हजरत हलीमा ने देखी ये चाँद ऐसे ही से कर रहा है। कलेजा पकड़ लिया, करीब बाप रे बाप, मेरी झोपड़ी पर ही लगता है गिरेगा, इतना तेज हिला, आसमान भी गिरने वाला। नजर फैलते फैलते नबी के झूले पर गए तो देखा कि मेरा मक्का वाला बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, आसमान का चांद हिल रहा है, आसमान का चांद हिल रहा है। कोई तशरीह नहीं है, वक्त नहीं मेरे पास, कोई तशरीह नहीं। हाँ, ओवरटेक कर रहा हूँ मैं, कोई तशरीह नहीं। हजरत हलीमा दूध पिला के बैठ गई, सुबह को बाहर निकली। अब यहाँ से तकरीर अपने बरामदे में बैठ गए। पड़ोस की एक औरत आई, औरत है, हाय हलीमा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं मर गई, मैं बेअसरा हो गई। लगा हुआ, बोला तू जानती है 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया? बोला हाँ हाँ, ये भी जानती हूँ कि जब तेरा शौहर मरा तो तेरे पेट में उसका बच्चा भी था। ये भी जानती हूँ कि उसके मरने के बाद तूने एक बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया था जो तेरे शौहर की सूरत और शक्ल में था। ये भी जानती हूँ कि तेरा बेटा 12.5 बरस का हो गया और अरब की आबो हवा ने इतना करियर जवान बना के तेरे बुढ़ापे की लाठी है। बस 2 मिनट साथ में दो, ये लोग इंतजाम करने वाले हैं, आप साथ बोलो या इसको खत्म कर दो। सुभान अल्लाह कैसे? 12.5 बरस का तेरा बच्चा भी होगा। तब वो औरत हाथ धोकर रोने लगी, बहन यही तो मुसीबत है का क्या? बोला 3 महीना से न जाने मेरे बेटे को कौन बीमारी लग गई, बर्फ की तरह पिघल रहा है और आज सुबह बिस्तर पे सुला के चादर ओढ़ाया तो मेरा बेटा नीचे नजर ही नहीं आ रहा। ये हलीमा तू तो गांव गांव घूमती है, शहर शहर घूमती है ना, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर ले। हजरत हलीमा ने आंख बंद की। नबी का घर, अब्दुल मुत्तलिब का दरबार, मक्का की गलियां, मक्का की गलियां, सहने काबा, बादल का टुकड़ा, मरे हुए जानवर को जिंदगी के साथ चलना, जमीन से सब्जा निकलना, थन वाले बेदूध के थानों में दूध आना और चाँद का हिलना डुलना, सब देखते देखते कहती हैं ये बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछ लेना। एक काम करती हूँ, मैं एक सामान ला कर देती हूँ, जैसे भी अपने बेटे पे इस्तेमाल कर। का बेहन जैसे भी हो मेरे बेटे की जान बचा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जैसे भी हो जान बचा। का रुक लेके आती हूँ, घर के अंदर गए, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आया। का जैसे भी अपने बेटे को पटक उटक कर 2-4 कतरा मुंह में डाल। मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले शाम को तेरा बेटा जिंदा होकर मैदान में दौड़ने लगेगा। मगर पानी की तौहीन मत करना। औरत एकदम अदब और एहतराम से लेके चली, हिले लगे कतरा छलक जाएगा। घर पहुंची, कैसे पिलाया अल्लाह बेहतर जाने। दोपहर का वक्त है, सूरज एकदम सामने, दौड़ी आई का हलीमा लातो उज़्ज़ा की कसम, मना तो हुबुल की कसम, सच सच बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया है? बोला क्या मतलब? बोला तूने कहा था कि पानी पिलाओगी तो शाम तक तेरा बेटा जिंदा होकर दौड़ेगा, मगर तेरा जादू तो इतना करंट की तरह काम किया कि अभी दोपहर में ही मेरा बेटा दौड़कर तुमको सलाम करने आ रहा
मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। बहैसियत मुसलमान हमें नमाज पढ़ना है। हाँ? जिस आधार कार्ड पे भरोसा कर रहे हो, आधार कार्ड का गारंटी नहीं है। उसको भी तो हुकूमत अब लेके जाने वाली। हाँ? आधार कार्ड कितना मस्त था। ट्रेन में जाना हो आधार कार्ड, क्या सिम कार्ड प्लेन में जाना हो आधार कार्ड, बैंक में जाना हो, अगर बीमा उमा छोड़ाना हो, सरकारी कार्यालय में जाना हो, बगैर आधार कार्ड के जा सकते थे। मगर कितने बड़े बकलोल हैं हम लोग, बेवकूफ़ हैं हम लोग। बैंक जाओ तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाओ तो आधार कार्ड, प्लेन में जाओ तो आधार कार्ड, और जन्नत में जाने की तमन्ना है, आधार कार्ड है जल्दी। अबे जन्नत में भी जाने का आधार कार्ड है, और उस आधार कार्ड का नाम है नमाज। उस आधार कार्ड का नाम है सब नमाज नहीं, सब नमाज नहीं। सल्लू कमा रहे तुमूनी उसल्ली, बोलो ना। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी कहते हैं, वो नमाज पढ़ो जैसा तू मुझको पढ़ते हुए देखते हो। सुभान अल्लाह। देखते हो, देखते हो, देखते हो, देखते हो। अब तो यहीं पर बदअकीदों का दम निकल जाएगा, इसलिए कि वो देखेंगे कैसे। हम तो निस्बत वाले हैं, देख लेंगे। हम वसीले वाले हैं, देख लेंगे। मगर उनके यहाँ तो वसीला है नहीं। हाँ? बकलोल बनाते हैं आजकल के नौजवानों को। फातिहा करते हो पहुँचेगा कैसे? हाँ? अबे ये सब फातिहा उतिया कैसे पहुँचे, तो घर की औरत लोग समझा देगी। हम लोगों को मौलवी मोहल्ला से क्या पूछता है? बोला नहीं कैसे पहुँचेगा बताइए। हमने कहा अपने घर की औरत से पूछ। ये जब गोश्त बनाती है, सालन क्या बोलते हैं आप? गोश्ते ना बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं उसको। मुंह में पानी आ गया इसीलिए नहीं बोल रहे हो क्या? गोश्त पकाती है तो उसमें प्याज है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलोगे। मैं बावर्ची नहीं हूँ, मगर आप तो कम से कम हेल्प तो करो। अदरक लहसुन डालोगे, जीरा गुलमिर्च धनिया डालोगे, पानी डालोगे, गोश्त डालोगे, हल्दी डालोगे। अब बताओ ये औरत 1 चम्मच नमक डालती है इसमें, और डाल के नमक को जरा सा हल्का सा धक्का दे दिया। नमक इतना पावरफुल है। औरत ने कहा आलू तक जाना, औरत ने कहा इलायची तक जाना, औरत ने कहा हल्दी तक जाना, औरत ने कहा गोश्त तक जाना। नहीं, नमक डाल के सिर्फ हिला दिया तो नमक खुद बखुद पानी तक भी गया, बूटी तक भी गया, अदरक तक भी गया, प्याज तक भी गया, आलू तक भी गया, हर जगह परफेक्ट पहुंचा। अबे जब तेरे बर्तन का नमक इतना पावरफुल है कि डाल के हिला दो तो जहां चाहे चला जाए, तो कुरान में जो सूरह फातिहा है वो पढ़े तो क्यों ना जाए? जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह बोलो ना। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जल्दी से टंग से बोलो। पेट में दर्द हो तो दवाई कहाँ खाओगे? खाने की और कोई जगह है? एक ही जगह, एक ही जगह तो बोल ना। मुंह छुपा के रखा है। पेट में दर्द हो तो दवा कहाँ खाओगे? जोर से बोलो। पाँव में दर्द हो तो, घुटने में दर्द हो तो, कलेजा में दर्द हो तो, ये मुंह से नीचे है, मुंह से ऊपर, नाक में दर्द होता, आंख में दर्द होता, कान में दर्द होता। अब उन बदअकीदों को कहो जो कहते हैं कि फातिहा के बाद कैसे पहुंचेगा, और जो ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते थे। अबे मेडिकल स्टोर पे बिकने वाला टैबलेट इतना जान रहा है कि जाता मुंह में है, मगर वो जान रहा है मुझको घुटना में जाना है, मुझको पाँव में जाना है, मुझको पेट में जाना है। जब मेडिकल का टैबलेट इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा, खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। तब तो कह दिया अबू बकर सदाकत
شجاعت کے لیے، عمر عدالت کے لیے، عثمان سخاوت کے لیے، علی شجاعت کے لیے، اور میرا حسین شہادت کے لیے. چلو نماز پڑھو، بڑا فائدہ ہے. نماز پڑھو بہت فائدہ ہے. معلوم ہے جاپان کی عورتیں، ینگ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں داڑھی والے مسلمان کو کھوج کے شادی کرتے ہیں. داڑھی والے مسلمان کو کھوج کے جاپان کی لڑکیاں شادی کرتے ہیں. جرمن میڈیا والوں نے پوچھا مسلمان داڑھی والوں میں تم کو کیا نظر آیا؟ جواب سنو گے؟ وہ لڑکیاں کہتی ہے کہ میرا شوہر جو داڑھی والا ہے مجھ کو چھوڑ کر کہیں بھی جائے گا مگر رات کو پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گا. مگر جو میرے مذہب کا بغیر داڑھی والا ہے یہ گارنٹی نہیں کہ وہ پلٹ کے میرے پاس آئے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو نبی کی ایک سنت نے تیرے وقار کو اتنا بلند کر دیا، اور نبی کی اور بہت ساری سنتیں اگر عمل کر لو تو اللہ کتنا وقار بلند کرے. کتنا وقار بلند کرے. ہم تو تعویذ میں لکھتے ہیں، یہاں تعویذ لکھنے نہیں آئے، ایک دم ٹھوک بجا کے لکھتے ہیں. ایک آدمی آیا بولا امام صاحب حضرت مفتی صاحب 3 مہینے کا بچہ ہے، رات کو ڈر ڈر کے اٹھ جاتا ہے، تعویذ نہیں. ہم نے کہا چلے اب کوئی تعویذ نہیں، اور 5-6 برس تک ہی ڈرتا رہ گیا. جب آگو وہ غصہ ہو گیا مجھے، ایسا کہا بولتے ہیں جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جاؤ کوئی تعویذ نہیں. بولا کاہے؟ ہم نے 3 مہینہ کا لڑکا، اس کو چوری پکڑے گا، اس کو بھوت پکڑے گا، اس کو جنات ستائے گا. 3 مہینہ کا لڑکا ہے، یہ تو رات کو ٹینشن میں اٹھ کر ہوتا ہے. بولا کیسا ٹینشن؟ بولا بیچ میں سلا دیا تم لوگ میاں بیوی، بتی بند کر دیا، رات کو بھوک لگی، اب ادھر ہاتھ پھیرا تو دیکھا چکن ہے، ادھر ہاتھ پھیرا تو دیکھا چکن، ادھر رات میں ٹینشن میں رو رہا ہے کہ اماں کہاں ہے ابا کہاں ہے. داڑھی رکھو تاکہ تیرے بچوں کو اندھیرے میں بھی پتا چلے کہ ابا کہاں ہے اماں کہاں ہے. خیرات مت مانگو. ایک نوجوان آیا مفتی صاحب، بولا شادی کو 3 مہینہ ہو گیا آج تک ہم نہیں سو پائے. ہم نے کہا جاؤ نہیں نیند نہیں آئی. بولا کہا ہے؟ بولا ہم تم کو جانتے ہیں نا. کوئی تعویذ نہیں. بولا کیوں؟ بولا شادی سے پہلے تک تو بورا بچھا کے سوتا تھا. بورا سمجھتے ہیں نا؟ چٹ کیا بولتے ہیں؟ بورا بولتے ہیں نا، چٹی. چٹی بچھا کے سوتا تھا. اب لڑکی والوں نے خیرات میں تم کو دے دیا ہے پلنگ باکس والا موٹا گدا، تو نیچر کے خلاف نیند کہاں ہے؟ آج بھی چٹی بچھا کے سو، دیکھ کیسے کھراٹے مارتا ہے. اور اگر پلنگ پہ نیند کا مزہ لینا ہے تو غریب بیٹیوں کے باپ کے خیرات پہ بھروسہ مت کر. شادی سے پہلے سال بھر اپنی کمائی سے خرید کے سو کے پریکٹس کر لے، شادی کے بعد بھی تم کو نیند آتی رہے. اس لیے میں بات ختم کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ نماز ہماری پہچان، نماز ہماری پہچان ہے. نمازیں پڑھیے، اپنے شہر کے علماء کی عزت، اپنے شہر کے علماء کی عزت. عالم کو عالم سمجھیے، پیر کو پیر سمجھیے، سمجھے؟ دعا تعویذ کی مشین مت سمجھیے. ان سے اصلاح حال کیجیے، ان سے اصلاح حال کیجیے. ہمارے دادا پیر کی تبلیغ حضرت جانتے کیسے کرتے تھے؟ بیل گاڑی پہ بیٹھ جاتے تھے، 50 بچوں کہتے تھے پہلا کلمہ یاد ہے؟ بولتا نہیں. تو میرے دادا بیٹھ جاتے تھے اور ان بچوں کو پہلا کلمہ بتاتے تھے، ایک ایک مٹھائی دیتے تھے، کہتے تھے ادھر سے پلٹیں گے اپنے سے سنا دو گے تو 2 ٹھو مٹھائی دیں گے. ادھر سے گئے تو 50 لڑکا تھا، ادھر سے آئے تو 500 لڑکا ہے، اور سب بولتا ہے دادا ہم سے سنیے، دادا ہم سے سنیے، دادا ہم سے سنیے. تو کچھ آؤ مذہب کے میدان، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، IPS بھی بناؤ، IAS بھی بناؤ، WBCS بھی کراؤ، مگر پہلے مسلمان کرو، پہلے
مسلمان کر لو. ابھی جولائی کے مہینے میں 36 درخواستیں بنگال کورٹ کے اندر ہیں لو میرج کے. 36 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم سے شادی کا فارم بھرا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہے. لہذا اسی لعنت سے قوم کو پاک کرو، دین کے اصولوں پہ چلو، دین کے راستے پر چلو. اللہ تعالیٰ حفظ و امان کی جملہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. جتنی عورتیں ہیں وہ من ہی من میں، جتنے مرد ہیں میرے ساتھ زور سے پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پانی بند ہوا.